آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہینہ کا ایک سوال تو یہ تھا کہ دعا کے حوالے سے بہت بات ہوئی، بد دعا کے حوالے سے کیا ہے؟ کہا اور ایک ضرورت مند کے حوالے سے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ماں بہت زیادہ شفیق ہے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، ایک خاتون تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھیں، بچہ اس کی گود سے کرال کرتا ہوا تندور کی جانب بڑھا اور قریب تھا کہ گر جاتا، وہ تڑپ کے اٹھی اور اس نے اسے لپٹا لیا اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی جو تم گر جاتے جل جاتے میں کیا کرتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے آواز دے کے کہتی یا رسول اللہ کیا اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جہنم میں ڈال سکتے ہیں جبکہ میں اس دنیا کی ایک 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ آپ کے آنسو رواں ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آپ نے فرمایا بی بی اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا اور وہ نہیں ڈالے گا جب تک کہ بندہ خود مجبور کر کے نہ کہہ دے مجھے جانا ہی وہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مخلوق کو خالق کا خیال ہو نہ ہو، خالق کو مخلوق سے بے انتہا محبت ہے۔ ماں کی مثال انہوں نے خود ہی دے دی۔ اب مخلوق فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، خالق کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے تعمیر کے بعد فرمایا تھا، دعا مانگی تھی کہ الہی اس پہ پھل پھول رزق دے دے صرف ان کو جو تیرا ایمان لائیں، تیری مطیع و تابعدار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں ان کو بھی دوں گا اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے۔ تو یہ جو دنیاوی حاجات ہیں یہ تو وہ بن مانگے بھی دے گا اور پوری دنیا کی نعمتوں کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ وہ کافر کو تو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو شیطان کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ مجرم جرم کرنے جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ میری حفاظت کرنا میں پکڑا نہ جاؤں، اللہ تو اس کا بھی مان رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بات یہ ہے آپ مانگتے کیا ہو۔ آپ اگر دنیاوی حاجات مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو بھی دعا کو حقیر نہ سمجھو۔ وہ جب وہ بن مانگے دے گا اور اس کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کے خشک و تر جنات اور انسان ایک ساتھ میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اپنی ساری تمنائیں اور خواہشات کہہ دیں اور میں سب کی پوری کر دوں، تو میرے خزانے میں پھر بھی اتنی کمی آئے گی جو سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لینے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خانم نے بہت تفصیل سے بتایا کہ کیا شرائط ہیں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور خود انہوں نے وہ بات جو بتائی، دعائیں 3 طرح کی، پہلی یہ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ قبول ہو گئی، ہم صرف اسی کو کہتے ہیں قبول ہو گئی۔ کچھ دعائیں ذخیرہ ہو جاتی ہیں قیامت کے دن کے لیے، جو ہمیں وہاں چاہیے ہوں گی، اللہ تعالیٰ بخشے گا ہمیں ان دعاؤں کے صدقے میں، اور بندے کو چھوٹی سے چھوٹی دعا کے صدقے میں اتنی نعمتیں عطا ہوں گی کہ بندہ تڑپ کے کہے گا الہی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور میمونہ صاحبہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہماری، لیکن خالق مخلوق کو زیادہ سمجھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کب دعا قبول کرنی ہے اور کب دعا قبول نہیں کرنی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلد بازی نہ کرو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دعا مانگی، کچھ دن قبول نہیں ہوئی تو دعا مانگنا چھوڑ دی، وہ تو قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو بہت بڑا انعام رکھا ہے ہماری دعاؤں کو فوری طور سے قبول نہ کرنے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں، بلائیں اور آفات ہیں وہ ٹل جاتی ہیں ان دعاؤں کے بدلے میں جو فوری طور سے قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کچھ کاز لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو بات فرمائی وہ بہت اہم بات، اس پر مجھے یاد آ رہا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول کہ اے میرے مولا جب میں دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی پوری ہو گئی، اور میں دعا مانگتا ہوں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اے مالک تیری مرضی پوری ہو گئی۔ واہ واہ۔ خانم تفصیل سے بات